اب آئیے عورت کے مقام کا تھوڑا تذکرہ کر لیں، عورت کے مقام کا تھوڑا تذکرہ کر لیں، بات تو بہت ہو سکتی ہے، چار پہلو سے ذرا ذکر کر لیں۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، کسی گرلز کالج کی کسی لڑکی نے سوال کیا، حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بنایا تو مرد کو بنایا، عورت کو تو بنایا ہی نہیں؟ یہ بڑا ایک حساس سوال ہے، لیکن بڑی سادگی سے پوچھ لیا، دور بھی سادہ تھا۔ آج کل تو بمبارڈمنٹ ہوتی ہے نا، پورے آرٹیکلز اور بلاگز اور ویب سائٹ اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا، عورت کو ڈیگریڈ کر دیا، عورت کو بے عزت کر دیا، عورت کی تکریم نہیں کی، تذلیل کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ سب کچھ۔ اس کے گھنٹوں جواب انٹلیکچوئل لیول پر بھی دیے جا سکتے ہیں، مگر اللہ والے کا ایک جواب سنیں، اللہ والے کا ایک جواب سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ سوال کیا تھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بنایا تو مرد بنایا، عورت کو نہیں بنایا؟ فرمایا کہ بیٹا غور سے سنو، مرد رسول بنتے تھے، مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی، عورت رسول جنتی تھی۔ ہر رسول یا نبی ماں کی گود میں پیدا ہوئے سوائے آدم علیہ السلام کے، ماں باپ دونوں نہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں مگر والدہ ان کی بھی ہیں، بی بی مریم سلام علیہا۔ یہ اتنا بڑا رول اللہ نے کس کو دیا ہے؟ عورت کو عطا فرمایا ہے۔ ماں کی سطح پر آ جائیں، جنت کہاں ہے؟ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ ایک دفعہ ماں یا باپ کو محبت سے دیکھو، ایک حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میں 100 مرتبہ دیکھو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو آپ کے میرے سب سے بڑے پیر کون ہوئے جی؟ بولے ماں باپ ہوئے، لیں ان کی دعائیں، اگر حیات ہیں تو اللہ کی نعمت ہے بھائی، اگر چلے گئے تو ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں۔ میرے اور آپ کے سب سے بڑے پیر میرے اور آپ کے ماں باپ ہوں گے، باقی بجا استاد بھی ہوں گے، روحانی ماں باپ ہوں گے، وہ ہمارے اس اساتذہ ہوں گے، سب بجا ہے۔ دیکھنے کا ثواب میرے اور آپ کے رسول نے کس پر بتایا؟ ماں کو دیکھو، باپ کو دیکھو، ایک حج کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب کس قدر ایک ماں کی طرف توجہ رہے گی اولاد کی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ کراچی کے ایک ڈاکٹر صاحب نے نیو یارک کے اندر ایک اولڈ ہاؤس بنایا، ناٹ ہوم، ہاؤس۔ ہوم اور ہاؤس میں فرق ہوتا ہے، گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے۔ خیر، تو کراچی کے ڈاکٹر صاحب نے نیو یارک میں بنایا بہت بڑا اولڈ ہاؤس۔ ان کے ایک دوست کراچی سے ملنے کو گیا، اچھا ذرا وزٹ کرو، تم دیکھو کیسا میں نے زبردست قسم کا جو ہے مارکیٹ ہے آج کل یہاں پر، کیا کہنے مارکیٹ ہے آج کل، اور اب تو نرسنگ ہومز کہنا، آسٹریلیا جانا ہوا نرسنگ ہوم، کتنے خوبصورت دل فریب قسم کے نعرے ہیں جناب۔ تو جناب وہ شروع ہوا، انہوں نے ایک اٹینڈنٹ اسٹاف ممبر کو ساتھ لگا دیا، اور جو کراچی سے مہمان گئے تھے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے تیسرے کمرے میں دیکھا تو دروازہ کھڑکیاں سب کھلے ہوئے، ایک بوڑھی عورت شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر میک اپ کر رہی ہے، تیار ہو رہی۔ اچھا بھائی ہوگا کچھ مسئلہ، سائیکو مسئلہ ہوگا، کچھ اور ہوگا، چلے گئے آگے۔ وہ پورا بہت بڑا تھا تو آدھا پونا گھنٹہ لگا، واپس سارے تو اسی کوریڈور سے واپس جب آئے جھانکا تو پھر وہی عورت۔ اب یہ پریشان ہوگا، بھائی 1 گھنٹہ کتنا حد ہوتی ہے، کتنا میک اپ کرے گی بڑھیا۔ تو پوچھا بھائی اسٹاف ممبر سے کیا چکر ہے؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہے اور سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، 3 گھنٹے کی فلائٹ لے کر ڈنر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ پورے سال کی اس کی خوشی ہے بیچاری کی، آج یہ خوش ہے، آج یہ خوش ہے کہ اس کا بیٹا آگے اس کے ساتھ ڈنر کرے گا، تف ہے اس بات کے اوپر، اور اس پر کہتے ہیں مدرس ڈے مناؤ۔ لعنت ہے اس مدرس ڈے کے اوپر جو سال میں 1 مرتبہ ماں مجھے یاد دلائے، جبکہ میری ماں نے ہر رات مجھے یاد رکھا ہے، ہر دن مجھے یاد رکھا ہے، ہر تکلیف میں یاد رکھا ہے، اپنی تکلیف کو بھلا کر میری تکلیف کو دور کیا اس نے۔ سوچیں نا ان اقدار کا فرق تو سوچیں۔ اور ایک یہاں پر ماں ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ سعودی عرب کا مقدمہ آپ کے علم میں آیا ہوگا نا، 80 برس کے بوڑھے نے مقدمہ کر دیا 70 برس کے بھائی کے خلاف، کم و بیش۔ کس بات کا مقدمہ؟ 80 برس والا بوڑھا کہہ رہا ہے یہ 70 برس والا بھائی مجھ سے یہ حق چھیننا چاہتا ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں جو شاید 100+ کی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جج بھی رو گیا اور جج نے کہا بھائی تو 80 کا یہ 70 کا، تھوڑا آپس میں کوئی ریکنسائل کر لو، لیکن اس کو تھوڑا کم موقع ملا، تھوڑا اس کو بھی تم ٹائم۔ جج بھی رو گیا بیچارہ۔ یہ اقدار ہماری ہیں بھائی۔ اور ایک وہ بوڑھی ہے بیچاری جو بیٹھی ہوئی ہے جس کا سال میں 1 مرتبہ بیٹا آتا ہو، اور ہمارے ایک استاد کا انتقال کی والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ سامنے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں میری جنت جا رہی ہے حج۔ یہ ہماری اقدار ہے۔ ایک عورت کو اس سے اوپر کوئی مقام چاہیے؟ اندازہ کر لیجئے گا۔ اچھا جی ماں ہو گئی، اب آئیے بیٹی کی طرف۔ رسول اللہ علیہ السلام کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، وہ معاشرہ جہاں بچے زندہ درگور کی جاتی تھیں، اور اس زندہ درگور کیے جانے کے جرم کو اللہ قیامت کے واقعات کو بیان کرنے کے دوران میں بیان کرتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔
جس دن زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کر دیا گیا تھا، اتنا بڑا بھاری جرم. اور حضور کو بشارت ملی بیٹی کی، خادمہ نے آ کے جو ہے بشارت دی، حضور کا چہرہ دمک اٹھا، گلاب کے پھول کی طرح جو ہے وہ کھل اٹھا. حضور دوڑے گئے بی بی خدیجہ کے پاس اور ان کو مبارکباد دی اور بیٹی کو اٹھایا اور چوما اور اللہ کا شکر ادا کر کے سینے سے لگائے رکھا. یہ بیٹی کی پیدائش پر حضور کا اللہ اکبر رسپانس، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کے پڑوس کے ملک میں، ہمارے پڑوس کے ملک میں بھارت میں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سنایا کرتے تھے، پرانی بات ہو گئی ہے، جب آئیڈینٹیفائی ہوا فیٹس جو جان پرورش پا رہی ہے لڑکی ہے، قتل کروا دو اس کو، ابارشن کروا دو اس کا. اور اللہ کا دین کیا پروٹیکشن دیتا ہے کہ 4 مہینے کا اگر ہو گیا وہ فیٹس، 4 مہینے کے بعد جان بوجھ کے ابارشن کرایا جائے، اسقاط حمل کرایا جائے تو یہ حرام بھی ہے اور یہ قتل کے مترادف ہے. اور ادھر کیا نعرہ لگا، آج کے 5,000 پے کرو ابارشن کراؤ، کل کے 50 لاکھ کو بچا لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آج ہمارے معاشرے میں بھی جاہلیت تو آ رہی ہے نا، بیٹیاں کھل رہی ہیں لوگوں کو اور بیٹیوں کی پیدائش میں منہ بنتے ہیں اور امام الانبیاء مجلس میں بیٹھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے، ان کی پیدائش پر منہ نہ بنائے، ان کی کفالت کرے، ذمہ داری پوری کرے، نکاح کا بندوبست کرے. رسول اللہ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کی 2 مبارک انگلیاں ملا کر دکھائیں، میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میری تو 2 بیٹیاں ہیں. فرمایا کہ تم بھی محنت کرو، تم بھی ان کی پرورش کرو، اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا. حضور چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی. ایک صحابی وہاں پر موجود ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں میرا گمان ہے آج اگر اللہ کے رسول سے کسی نے ایک بیٹی کے بارے میں سوال کیا ہوتا، اللہ کے رسول اس کو بھی جنت کی بشارت دیتے. صدقہ جاریہ بیٹا بھی بنے گا، بیٹی بھی بنے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن جنت کی بشارت میرے اور آپ کے رسول علیہ السلام نے اسپیسیفکلی بیٹیوں کی پرورش پر دی. ایک عورت سمجھے بیٹی کی حیثیت میں اس کا مقام کیا ہے. کس حق کے مطالبات کرنے کے چکر میں لگیں گے غیروں کے اکسانے کے اوپر. بہن پر آ جائیے، بہن اور بھائی کا رشتہ تقدس کا، احترام کا. باپ کا انتقال ہو جائے تو بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، تو کفالت کی ذمہ داری بھی اس پر آ جائے گی. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جیسے 3 بیٹیوں پر فرمایا 3 بیٹیوں کی کفالت کوئی کرے اللہ جنت عطا فرمائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو 3 بہنیں مل جائیں، کفالت میں آ جائیں اور وہ 3 بہنوں کی ذمہ داری پوری کرے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. ایک صحابی کا بڑا عجیب واقعہ ہے، بخاری شریف کے اندر ہے. ان کی 9 بہنیں تھیں، 9 بہنیں، ماں نہیں تھی ان کی. ان صحابی نے ایک بوڑھی عورت سے نکاح کیا، تاکہ میری بہنوں کو ماں تو نہیں ایک شفقت والی عورت تو مل جائے. اللہ اکبر. بہرحال مرد ہے بھائی، خواہش کس کی نہیں ہوا کرتی، کس قدر بڑا سیکریفائس ہے. اللہ اکبر. تو یہ 3 بہنوں کی کفالت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور ہاتھ کے ہاتھ سن لیجئے، 3 خالاؤں کی کفالت اگر کسی کے پاس آ جائے اللہ کے رسول فرماتے جنت کی بشارت. 3 پھپھیوں کی کفالت اگر کسی شخص کے پاس آ جائے اس کے لیے جنت کی بشارت. اور رہی نانی دادی، ان کو تو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، اگر کفالت میں آ جائے تو کفالت ہی کرنی پڑے گی، زکوٰۃ بھی نہیں، اپنی ارننگ میں سے ڈائریکٹلی دینا پڑے گا ان کو. یہ کیا مقام اور عزت، رتبہ اور پروٹیکشن اللہ ایک عورت کو عطا فرمانا چاہتا ہے. ہاں ہم قائل ہیں کہ مرد ہمارے معاشرے میں کہیں بھی ہوں وہ ظلم کر جاتے ہیں، تو جو ظلم کرے اس کو کنڈیم کیا جائے، اس کی سرزنش کا اہتمام ہو. جس فورم پر بات کر کے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے سمجھایا جائے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن عورت کو تماشا بنانے پر نکل آئیے باہر اور دل فریب نعروں سے اس کو آزادی. کس بات کی آزادی؟ ہم تو کہتے ہیں یہ آزادی ہے جس سے اس کو دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی ہوس بھری نگاہوں سے بچا لیا ہے. آ جائیے بیوی کی سطح پر، بیوی کو تو لباس بھی کہہ دیا، اللہ اکبر. شوہر کے ذمہ اس کی کفالت کی ذمہ داری بھی ڈال دی، اللہ اکبر. اور اللہ کا حکم ہے وعاشرہن بالمعروف، سورہ النساء آیت نمبر 19. اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. کس کا حکم ہے یہ؟ اللہ کا. جملہ تو سادہ ہے، پہلے بھی یہ مثال میں پچھلے مہینے شاید دے چکا ہوں. وعاشرہن بالمعروف، اللہ کہتا ہے بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. بس سادہ سا جملہ ہے، کس کا ہے لیکن؟ اللہ کا. یہ پیچھے سیریو ہے. کبھی کبھی سمندر ہمارا کراچی کا، جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہاں کبھی کبھی جناب وہ طوفان کی پیشن گوئی آتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو پولیس والے بیریئرز لگا دیتے ہیں نا، اسٹاپ لکھا ہوتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ STOP، اسٹاپ. لڑکے آتے ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر، ذرا ہلا گلا کرتے ہیں، لات مارتے نکل جاتے آگے. ایسے ہی ہے نا جی، لکھا ہوا کیا تھا؟ اسٹاپ. لات ماری نکل گئے. پولیس والوں نے لگایا تھا نا. کراچی میں مہران ہوٹل کے آگے کور کمانڈر کراچی صاحب کا آفس بھی ہے، وہاں بھی بیریئر لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے اسٹاپ. مارو لات. ماریں گے؟
نہیں نا. GHQ راولپنڈی میں مین بورڈ پہ بڑے بڑے بیریئرز لگے ہوئے, لکھا ہوا ہے STOP. ماریں گے لات؟ ماریں گے؟ ہاں کیوں؟ لکھا ہوا تو اسٹاپ ہے. نہیں وہ جو اسٹاپ لکھا ہوا نا شجاع بھائی, وہ تو ایسے ہی لگا ہوا تھا بس. یہ تو کور کمانڈر صاحب کا آفس ہے بھائی, کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس, ایسے ہی ہے نا, ڈینجر زون. اور GHQ نا بھائی میرے باپ کی توبہ, بھاگو یہاں سے. سیریس ہو جاتے ہیں نا. تو بھائی قرآن کس کا کلام ہے؟ بولیں. ہاں اب میں مردوں سے بات کر رہا ہوں خاص طور پر. مرد بھی بیٹھے ہوئے سامنے, لیکن اب تک گفتگو میں عورت زیادہ تھی نا. کس کا کلام ہے یہ؟ اللہ کا. اللہ کو جواب دینے کے نہیں. تو بی سیریس. مرد کہتے ہیں میں بڑا ہوں, مرد کو آیت بھی یاد ہے الرجال قوامون علی النساء, بالکل صحیح بات ہے. الرجال قوامون علی النساء اللہ کہتا ہے, ماننا پڑے گا, بالکل صحیح بات ہے. لیکن اللہ اسی آیت میں آگے چل کر کہتے ہیں سب سے بڑا اللہ ہے, یاد رکھنا تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیث اب سنائی دیتا ہوں میں آپ کو. حجۃ الوداع کا موقع, اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ کا نام لے کر تم نے ان کو حلال کیا ہے, تم نے ان کے بارے میں اللہ کو کل جواب دینا ہے. اللہ اکبر. اور حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی اہل گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو, اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اور کیا چاہیے؟ جوڑ آنا چاہیے, جوڑ آنا چاہیے. یہ میں نے اشارتاً مقام کا صرف ذکر کیا, ماں کی حیثیت میں, بہن کی حیثیت میں, بیٹی کی حیثیت میں, بیوی کی حیثیت میں, خالہ ہے, پھپھو ہے, نانی ہے, دادی ہے. ایک عورت کو اللہ کیا مقام اور رتبہ اور پروٹیکشن عطا کر رہا ہے. یہ اصل اس کی آزادی ہے, نہ کہ وہ آزادی کی پرفریب نہ رہے.